اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امیر العظیم صاحب، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان جناب محمد جاوید قصوری صاحب، امیر صوبہ محترم جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، امیر جماعت اسلامی لاہور، ہمارے خالد عثمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں جو پاکستان بزنس فورم کے پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور ہماری پوری تاجر برادری یہاں پر موجود ہے. تمام مارکیٹوں کے نمائندہ تاجر حضرات، صنعت کار حضرات یہاں تشریف فرما ہیں. میں سب سے پہلے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں پوری صحیح. اور اس موقع پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ قابل مذمت ہے. شہریوں کے جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور لسانی بنیادوں پر چن چن کر انسانوں کو قتل کرنا، یہ کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے ایسے سارے دہشت گرد جو بیرونی ایجنڈے پر پاکستان میں عدموں میں یہ کی بنیاد پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سائٹ ایسوسی ایشن نے، وہاں چیمبر آف کامرس کراچی اس نے، پھر اس کے بعد جو کورنگی انڈسٹریل ایسوسی ایشن ہے اس نے، سپر ہائی وے ایسوسی ایشن، نارتھ کراچی ایسوسی ایشن، فیڈرل بی ایریا ایسوسی ایشن، یعنی پورے کراچی کی جو صنعتیں ہیں انہوں نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا ہے. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ کل لاہور کی انڈسٹری بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے بند ہوگی، اور لاہور کے بھی جو ہے وہ پوری مارکیٹ مکمل بند ہوگی. لاہور میں مارکیٹ بھی مکمل بند ہوگی اور تمام انڈسٹریل زون بھی انشاءاللہ. آج تو بھارت، میں نے تو آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں جس کے نتیجے میں لسانی بنیاد پر پاکستانی قوم کو تقسیم کریں، شناخت کر کر کے باقاعدہ قتل عام کریں، ان بیچارے پنجابی مزدوروں کو کیا قصور تھا؟ انہوں نے کون سے بلوچوں کا حق مارا ہے؟ تو یہ بلوچوں کے حق کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. یہ لوگ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں بلوچوں کے حق کے لیے لڑنے والے اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. بلوچوں کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں. ہم نے کہا مینار پاکستان پر بلوچوں کا مقدمہ لڑیں گے، لاپتہ افراد کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بلوچوں کا نام استعمال کر کے وہ انڈین ایجنڈے پر عمل کرے، اور چائنا کا راستہ روکنے کے لیے، وہ جو آگے ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے کام کرے، تو وہ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. حافظ نیل مان صاحب زندہ باد. حافظ نیل مان صاحب قدم بڑھاؤ حافظ صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ حافظ صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جن کا ایجنڈا وہی ہے جو پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو سکے، ایسے دہشت گردوں کے خلاف اگر کارروائی نہیں کی گئی ہے تو یہ حکومت کی کمزوری ہے. ہم کسی بھی نوعیت کے ایسے اقدام سے ہمیشہ گریز کرنے کی بات کرتے ہیں جس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو، عوام میں نفرتیں پیدا ہوں، فوج اور عوام کے درمیان تقسیم ہو. لیکن ہم نے کبھی بھی دہشت گردوں کی سپورٹ کی بات نہیں کی ہے. اگر ایسے عناصر جو بلیک واٹر یا امریکن سی آئی اے یا بھارتی راہ یا کسی اور ملک کے ایجنسیوں کے ایجنڈے پر پاکستان میں اس طرح کا کام کرتے ہیں جو انسانیت دشمن ہے، تو اسے قبول نہیں کیا جا سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ضرورت ہے کہ خود بلوچوں کو اور ان کے لیڈرشپ سے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی بات کی جائے، اور ان کے ساتھ اعتماد کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو حالات اس وقت ہیں اور بجلی کا جو شدید بحران ہے، اس بحران نے پاکستان کی تجارت، پاکستان کی صنعت، پاکستان کے عام فرد سب کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. مہنگے بجلی کے بل، اور پھر جو تاجر دوست کے نام سے تاجر دشمن اسکیمیں حکومت متعارف کروا رہی ہے، ظالمانہ ٹیکس کا نظام لگا رہی ہے. ٹیکس دینے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہم سب تاجروں سے بھی یہ بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان سب میں اس پر اتفاق موجود ہے کہ ٹیکس نیٹ بھی بڑھنا چاہیے، اور جو مناسب ٹیکس ہے وہ لگنا چاہیے.
لیکن اس طرح کی اسکیمیں جو مارکیٹوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، کسی کو 60,000، کسی کو 40,000، کسی کو 30,000 ماہانہ، چاہے اس کا کاروبار جیسا بھی ہو، ادائیگی کرنی پڑے، تو یہ ٹیکس تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا بجلی کی قیمتوں میں ہم کمی اس لیے چاہتے ہیں کہ جو لاگت ہے بجلی کی اس کے مطابق بل ہونا چاہیے۔ یا آئی پی پیز کو ہم نہیں پال سکتے، جو آئی پی پیز خود حکومت، شریف خاندان کی آئی پی پیز اس میں موجود ہیں، ان کے پسندیدہ لوگوں کی آئی پی پیز موجود ہے، اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شریف خاندان اور منشا گروپ اور ان کے قریب ترین یہ جو 2-4 گروپ ہیں جن کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ سینکڑوں ارب روپے سالانہ بنتی ہے، یہ صرف وہ کیپیسٹی پیمنٹ لینا چھوڑ دیں تو پاکستان میں، پورے پاکستان میں بجلی کی قیمت آدھی ہو جائے گی۔ لیکن اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے، عوام کے اوپر ظلم کریں گے، ہم ان کے بوجھ کو ڈھوئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہماری یہ تحریک، حق دو عوام کو تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اور کل 28 اگست کو بروز بدھ تاریخی ہڑتال ہوگی پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی۔ اور آج میں لاہور کے تاجروں کے ساتھ اور کاروباری طبقے کے ساتھ موجود ہوں، اور الحمدللہ مکمل یکجہتی یہاں موجود ہے، اور لاہور ظاہر پاکستان کا دل ہے، پاکستان زندہ دلانے لاہور انشاءاللہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے۔ اور حکومت کے لوگ جو بعض اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں معیشت کو نقصان ہو جائے گا، کاروبار بند ہو جائے گا، تو کاروبار تو آپ نے بند کر ہی دیا ہے ہمارا۔ بتائیے کہ اس طرح کے ٹیکسوں پہ کون کاروبار کرے گا؟ اس طرح کے بجلی کے بلوں پر کیسے صنعتیں چلیں گی؟ روزانہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، پرانی 40 سال پرانی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور لاکھوں نہیں ملینز کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ تو معیشت کا پہیہ تو خود حکومت نے بند کر دیا ہے، معیشت تو خود حکومت تباہ کر رہی ہے۔ لہذا ایک دن کی اس طرح کی جو کوشش ہے، یہ کوشش انشاءاللہ حکومت پہ وہ دباؤ ڈالے گی جس میں انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی، کل کی ہڑتال انشاءاللہ پورے پاکستان میں، کراچی سے خیبر چترال تک، اور پورے 4 صوبوں کی اس میں آپ دیکھیں گے کہ نمائندگی ہوگی، بھرپور ہڑتال ہوگی۔ اور اس ہڑتال کے بعد ہم تاجروں کے ساتھ مشاورت کریں گے کہ اگر حکومت ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ریلیف نہیں دیتی، تو پھر ہڑتال کا یہ سلسلہ مزید کتنا آگے بڑھانا ہے۔ بات ایک ہڑتال کی نہیں ہے، بات مسئلے کے حل کی ہے، اور اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ حکومت کو یہ خیال آیا کہ اب وہ تاجروں سے ملاقات کریں، اور اب وہ یہ کام کریں گے کہ اپنی پسند کے چند تاجر سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، جو یہ بات کریں گے کہ نہیں ہماری بات ہو گئی ہے اور ریلیف ملنے والا ہے، لہذا کل کی ہڑتال نہ کی جائے۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اس لیے کہ اس وقت کوئی تاجر تنظیم، کوئی گروپ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہو اور عوام کے خلاف اور تاجروں کے خلاف کھڑا ہو۔ اور جو بھی کھڑا ہوگا، میں تاجر برادری سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کام کرنا ہے وہ وہی ہے جو پاکستان کے حق میں ہے، پاکستان کے عوام کے حق میں ہے، تاجروں کے حق میں ہے، صنعت کاروں کے حق میں ہے۔ آپ کسی بھی حکومتی سازش سے جو ہے وہ اپنی اس پوری جد و جہد کو سبوتاج نہیں ہونے دیں گے۔ کل ہر صورت میں ہڑتال ہوگی انشاءاللہ تعالی، بھرپور ہڑتال ہوگی، اور اس کے بعد ہم کل ہی آئندہ کے لائے عمل پر مشاورت بھی کریں گے۔ حق دو عوام کو تحریک اب یہ رکنے والی نہیں ہے۔ حکومت نے جو بھی معاہدہ کیا اس میں انہوں نے ایک صوبے میں اگر 2 مہینے کے لیے ریلیف دیا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ ایک عوامی پریشر ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ کام کرنا پڑا، لیکن یہ پینٹ ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو میں نے تو آپ کو سیدھا فارمولا بتایا ہے کہ خود اپنی آئی پی پی کے اوپر تو جائیں، اپنی مراحت تو کم کریں، اپنی گاڑیاں تو چھوٹی کریں، اپنے فری پیٹرول تو ختم کریں، بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں، خود بخود بجلی کی قیمت کم ہوگی، اور جب بجلی کی قیمت کم ہوگی تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا۔ اس لیے جو خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ حکمران طبقہ ہے، یہ رکاوٹ انہیں دور کرنی ہوگی۔ ہمارے پاس ہم نے بے شمار ان سے گفتگو بھی کی ہے اور تجاویز بھی دی ہیں، لیکن یہ تجاویز جنمن تجاویز سننے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے گا، مزاحمت کرنی پڑے گی، پرامن رہنا پڑے گا۔ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ کل کی ہڑتال رضاکارانہ ہوگی، پرامن ہوگی، اور پرامن سیاسی مزاحمت انشاءاللہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری۔